معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ کل تو کیپٹن سلطان نے انتہا کر دی۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، کب؟ سرنڈر سے پہلے کی بات ہے۔ ہم دم سادے بیٹھے رہے تو سلطان نے خود ہی بات شروع کی۔ ہمارے چیف نے ایک جوان کو تھپڑ مارا تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ ہم چپ بیٹھے رہے، گو ہم نے یہ واقعہ سن رکھا تھا مگر تفصیل ہمیں معلوم نہیں تھی۔ اس نے جوان سے ایک سوال پوچھا تھا، سلطان نے بات جاری رکھی۔ جوان نے اس کا نفی میں جواب دیا تو ٹائیگر صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہا، جا اوئے خسرے۔ وہ سوال یہ تھا، جوان تم نے کتنی؟ اس سے آگے کی بات اتنی ڈسگریسفل ہے کہ میرا الٹا قلم بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ سلطان آخر میجر گل نواز جو سب میں سینئر میجر ہے بولا، تمہارے اوپر کم از کم 3-4 چارج لگتے ہیں، انسبارڈینیشن، سلینڈر، برنگنگ اے سینئر آفیسر انٹو ڈسریپیوٹ، میوٹنس بیہیوئر۔ اگر تم نے ایسی باتیں کرنی ہی ہیں تو کسی اور سے جا کے کرو یا اپنے آپ سے کرو، ہمارے ساتھ مت کرو۔ سلطان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سوچا کہ سب آفیسرز کو اس واقعے کا علم ہونا چاہیے۔ جاتے جاتے وہ بولا اور میس کی بیرک سے نکل گیا۔ مجھے ایک تند اور تیز سا احساس ہے کہ کیپٹن سلطان گہرے اور خطرناک پانیوں کی جانب رواں ہے۔ یہاں پہنچ کر سرفراز کی انگلیاں تھک گئیں۔ اس نے قلم سیدھا کیا اور کارڈ پر اپنے 25 لفظ لکھنے شروع کر دیے۔ پیاری نسیمہ، میری پیاری، میرا پچھلا خط تمہیں کافی دیر کے بعد ملا ہوگا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم نے باقاعدگی سے مجھے خط لکھے ہوں گے مگر مجھے ایک بھی نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فرار کی اسکیم ناکام ہو گئی تھی اور سزا کے طور پر باقی لوگوں کے علاوہ 3 مہینے کے لیے ہماری ڈاک بند کر دی گئی تھی۔ اب سزا کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اس لیے امید ہے کہ حسب معمول کم از کم 1/3 ڈاک مل جایا کرے گی۔ کیپ یور فنگرز کراسڈ۔ ہر قیدی کے دل میں فرار کی خواہش سب سے اوپر ہوتی ہے اور جنگی قیدی کے دل میں تو خاص طور پہ ہوتی ہے کیونکہ اسے فرار کی کوشش کا حق دیا گیا ہے۔ ہم سب کے دل بھی پہلے دن سے نکل بھاگنے کے متلاشی تھے مگر اس کا کوئی عملی سرا ہاتھ میں نہ آتا تھا۔ ہماری اسکیپ پلان کی صورت اس روز بنی جب شاہ زمان نے رات کے کھانے کے بعد ہم 5 آدمیوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا اور دھیمی آواز میں بات کی۔ تنور دیکھا ہے؟ ہاں، ہم نے کہا۔ پکا ہے؟ شاہ زمان بولا، اگر حساب سے الگ کیا جائے تو باہر آ سکتا ہے، آ تو سکتا ہے مگر وگر کچھ نہیں۔ شاہ زمان نے کہا، مہارت کی ضرورت ہے، یہ کام میرے اوپر چھوڑ دو۔ ایک بار سالم حالت میں باہر نکل آیا تو پھر واپس اندر داخل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ٹوٹ گیا تو پھر اگر مگر۔ شاہ زمان صبر سے بولا، بھائی ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، آگ کی وجہ سے مٹی کے تنور ٹوٹتے ہی رہتے ہیں، بلکہ یہ تنور تو میں نے ایگزامن کیا ہے، سینڈ سٹون کا بنا ہوا ہے، اس کے ٹوٹنے کے چانس کم ہیں۔ بہرحال ٹوٹ گیا تو فرض کر لیا جائے گا کہ خود بخود ٹوٹ گیا ہے اور ریپلیس کر دیا جائے گا۔ اگر ثابت نکل آیا تو ہمارا کام ہو جائے گا، اس کے نیچے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد پلان بنانے میں کوئی وقت نہ لگا۔ اپنی بیرک کے 6 آدمیوں میں سے کسی کو باہر نہ رکھا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد 2 باورچی اور ان کے 3 ساتھیوں کو ملانا بھی ضروری تھا۔ شاہ زمان انجینئرز کا آدمی تھا مگر اسے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو سرنگ کی دیواروں اور چھت کو استادہ رکھنے میں ٹیکنیکل معاون کا کام کرے۔ چنانچہ کیپٹن سلطان کو شامل کر لیا گیا جو FSC کرنے کے بعد انجینئرنگ کالج میں 1 سال لگا کر فوج میں آیا تھا۔ میجر گل نواز ایک روز ہماری بیرک میں وارد ہوا اور بولا، میرا دل کہتا ہے کہ اندر ہی اندر کچھ پک رہا ہے۔ وہ اس وقت تک نہ اٹھا جب تک کہ اس نے ہماری سازش کا علم حاصل نہ کر لیا۔ آخر میں لیفٹیننٹ ذوالفقار محض اتفاق سے ہمارے ساتھ شریک ہوا۔ ایک روز رات کے وقت ہم ابتدائی کارروائی میں مصروف تھے کہ ذوالفقار باورچی خانے میں دبے پاؤں داخل ہوا اور ہمارے 3 آدمیوں کو اندھیرے میں کام کرتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ ہم نے اسے پکڑ کر وہیں کھڑا کر لیا۔ پہلے وہ کچھ دیر تک گنگ کھڑا دیکھتا رہا۔ سوری۔ پھر وہ بولا، اس وقت یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ میجر شاہ زمان نے درشتی سے پوچھا۔
ذوالفقار بتاتے ہوئے جھجک رہا تھا، مگر دوبارہ پوچھے جانے پر شرمندہ سا ہو کر بولا، میں دیکھنے آیا تھا۔ کیا دیکھنے آئے تھے؟ کہ کوئی، وہ رک رک کر بولا، شاید روٹی کا ٹکڑا بچا ہوا مل جائے۔ اب اس کا الگ رکھنا ناممکن تھا۔ اس طرح ہماری پلان میں کل 14 آدمی شامل ہو گئے۔ اسکیم یہ تھی، ہمارے کھانے کا کمرہ باورچی خانے کے ساتھ تھا، جہاں میزیں اور سٹول پڑے تھے۔ ہر روز رات کو 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی کہ کھانے کے بعد اپنی بیرک میں واپس آنے کی بجائے ہیلے بہانے سے وہیں پر رکے ہوئے بیٹھے رہیں، پھر وقت مقررہ پر لائٹ آف کے بعد مزید 1-1.5 گھنٹہ اندھیرے میں بیٹھے انتظار کریں۔ جب گارڈز کو تسلی ہو جائے کہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں تو پھر وہ اپنا کام شروع کریں۔ پہلے 4 دن تنور کو الگ کرنے میں لگ گئے۔ بظاہر وہ کہیں سے تڑکا ہوا نظر نہیں آتا تھا، مگر بقول شاہ زمان کے پتھر کا انفراسٹرکچر مسلسل آگ کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا اور ذرا سا جھٹکا لگنے سے ٹوٹنے کا احتمال تھا۔ دوسرے، وہ حدت کی انتہا سے اپنے ارد گرد کی گیلی مٹی سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ چکا تھا، چنانچہ اس کے چاروں طرف کی مٹی چاقوؤں، چھریوں کی مدد سے ایسی باریکی اور مہارت سے کاٹنی پڑی جیسے سونار نازک زیوروں پر کام کرتا ہے۔ آخر 4 روز کی محنت کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اسے صحیح سالم گڑھے سے اٹھا لیا گیا۔ نیچے مٹی کی پتلی سی سخت تہ کے بعد زمین نرم تھی۔ سرنگ کھودنے کے لیے صرف 2 آدمی تھے، مگر بھاری تنور کو ہر روز اٹھانے اور شفٹ ختم ہونے کے بعد اسے دوبارہ احتیاط سے اپنی بنیادوں پر رکھنے کے لیے کم از کم 3 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ شاہ زمان اور سلطان میں سے ایک نہ ایک کو ہر روز نگہداشت کی خاطر موجود رہنا پڑتا تھا تاکہ سرنگ منہدم نہ ہونے پائے۔ چونکہ ان دونوں کی ڈیوٹی باقیوں کی نسبت زیادہ مسلسل تھی، اس لیے وہ اصل کھودنے کا کام نہ کرتے تھے، صرف معائنہ کرنے یا تنور کو اٹھانے اور رکھنے میں مدد دیتے تھے۔ ڈیوٹی والے 2 آدمی ہر روز رات کو باری باری سرنگ میں داخل ہو کر چمچوں، کڑچیوں اور چھری کانٹوں کی مدد سے سرنگ کاٹتے تھے۔ خوش قسمتی سے اس زمین کی مٹی چکنی تھی، اس لیے چھت اور دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے انجینئر کو زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑی۔ کبھی کبھی جب زمین میں گڑا ہوا کوئی پتھر سامنے آ جاتا تو شاہ زمان یا سلطان رینگتے ہوئے جاتے اور پتھر کو پار کرنے کا سبب کرتے۔ پتھر اگر ہٹ سکتا تو ہٹا دیا جاتا، ورنہ رخ موڑ کر سرنگ پتھر کی بغل سے گزارنی پڑ جاتی تھی۔ شروع ہی میں ہم نے خوب اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سرنگ کا رخ اس طرف کو رکھا تھا جدھر سے کھلا اور محفوظ علاقہ نزدیک ترین پڑتا تھا۔ سرنگ کے اندر روشنی کا انتظام 3-4 گز فلیکس ادھر ادھر سے حاصل کر کے اور اس کے آگے 25 واٹ کا بلب لگا کر کیا گیا تھا۔ جب سرنگ چلتی گئی اور مزید تار دستیاب نہ ہو سکی تو ایک بیبی ٹارچ حاصل کر لی گئی۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ یہاں پر کیا کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہر افسر کو 110 روپے ماہانہ ریڈ کراس کی جانب سے الاؤنس ملتا ہے، جس سے ہم صابن، تیل، کنگھی، شیشہ، شیو کے لیے بلیڈ، کپڑے دھونے کا صابن اور دوسری چھوٹی موٹی ضرورت کی اشیاء خریدتے ہیں۔ ہم سب نے اپنا بچا کچا الاؤنس ملا کر 500 روپے گارڈز کو دیے، جس نے ہمیں 10-15 روپے والی بچوں کی ٹارچ لا کر دے دی۔ ٹارچ کے لیے ہم نے یہ بہانہ تلاش کیا کہ بیرکوں میں حشرات الارض پھرتے ہیں اور رات کو بتی بند کر دی جاتی ہے، اس لیے تاریکی میں زہریلے کیڑوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں ٹارچ کی ضرورت ہے۔ ٹارچ بے حد کارآمد ثابت ہوئی۔ نہ کسی پاور پوائنٹ کی تلاش، نہ مزید تار کی ضرورت، اور نہ ہی تار اور بلب کو چھپا کر رکھنے کی کوفت۔ ننھی سی ٹارچ جیب میں رکھی اور سرنگ کے اندر کام شروع کر دیا۔ بیٹری بچانے کے لیے ٹارچ کو کم سے کم استعمال کیا جاتا تھا۔ مٹی کے نکاس کا ایک طریقہ تو عام فہم تھا، جو شاید تم نے کبھی 2 ورلڈ وار کی انگریزی فلموں میں دیکھا ہو، یعنی پتلونوں کی جیبوں میں بھر کر فجر کی نماز کے وقت گارڈز کی نظر بچاتے ہوئے باہر میدان کے اندر زمین پر بکھیر دی جاتی یا کھیتوں کی گیلی کیاریوں میں بھر دی جاتی۔ پھر شاہ نواز نے ایک اور طریقہ بھی ایجاد کیا، کیوں نہ کچھ مٹی باورچی خانے کی پانی کی ٹوٹی کے نیچے رکھ کر نالی میں بہا دی جائے۔ یہ طریقہ بھی کامیاب رہا۔
سرنگ کھودنا ہمارے لیے مشکل نہ رہا، اس کی لاجسٹکس پہ ہم نے مکمل دسترس حاصل کر لی تھی، مگر جو یہ آگے چلتی گئی اور ہمارا جذبہ تیز تر ہوتا گیا، مٹی کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا اور اسے ٹھکانے لگانے میں دقتیں پیش آنے لگیں۔ گارڈز کی نظر آخر ایک حد تک ہی بچائی جا سکتی تھی۔ ایک روز وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مٹی بکھیرنے کے عمل سے ہی گارڈز کے شبے نے جنم لیا، مگر ہم بال بال بچ گئے۔ رنگے ہاتھوں کوئی پکڑا نہ گیا، کیونکہ جب تک اطلاع پا کر افسر موقع پر پہنچے ہم سب اپنی جیبیں خالی کر چکے تھے اور تازہ مٹی پر چل چل کر زمین کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ گو خشک زمین پر تازہ مٹی کے چٹاخ موجود تھے، جن کا انڈین افسروں نے بغور معائنہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے احاطے کی ایک ایک بیرک میں جا کر اس کے کونے کونے کی تلاشی لی، باورچی خانے اور کھانے کے کمرے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ایک ایک انچ زمین کو ٹھوک بجا کر دیکھا، مگر تنور تک ان کا شبہ نہ پہنچا، جسے ہم نے اس کمال کے ساتھ جما کر رکھا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کبھی ہلایا ہی نہیں گیا۔ 6-7 گھنٹے کی تفتیش کے بعد انڈین افسر خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اسی وقت آپس میں مشورہ کر کے ہم نے آپریشن سب وے کو چند روز کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ شام سے کچھ پہلے انڈین افسروں کی ایک ٹیم آئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھی تنور پہ جا پہنچی۔ ان کے آدمیوں نے مل کر تنور اٹھایا، نیچے سرنگ کا منہ کھلا تھا۔ اسی وقت ہمارے سارے کے سارے کیج کے لوگوں کو فال ان کرا لیا گیا۔ ہم سب کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے ہاتھ باہر نکالیں۔ مجھے اپنا اسکول ماسٹر یاد آ گیا، جو بیعت ماننے سے پہلے کڑک کر کہتا تھا، ہاتھ نکالو۔ سب نے ہاتھ سیدھے کیے تو حکم ملا، الٹے کرو۔ اب میری سمجھ میں آنے لگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں جاپانیوں کے جنگی قیدیوں کے کیمپ کے بارے میں ایک کتاب پڑھی تھی، جو ایک ہندوستانی سپاہی نے لکھی تھی۔ اس میں اس طریقہ کار کا ذکر تھا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھے پہلے اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا۔ خیر، ہم سب کے ناخن چیک کیے گئے۔ ہم اپنے ناخن کاٹ کے بھی رکھتے تھے، انہیں صاف بھی باقاعدگی سے کیا کرتے تھے، مگر جو باریک مٹی کی تہ ناخن کے نیچے جلد کے اندر داخل ہو جاتی وہ نکالے نہیں نکلتی۔ پھر بھی اگر ہمیں وقت پہ خیال آ جاتا تو شاید چھریوں چاقوؤں سے کریت کر اور ٹوتھ برش سے رگڑ ڈگڑ کر کچھ نہ کچھ کر لیتے، مگر ہم اس خوش فہمی میں مارے گئے کہ تلاشی لینے والوں کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا اور وہ مطمئن ہو کر جا چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اندر سے کسی نے مخبری کی تھی، گو ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا۔ بہرحال 14 کے 14 آدمیوں کے ناخنوں نے ہمارا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد 2 ہفتے تک انکوائری ہوتی رہی۔ کیج کے سینکڑوں آدمیوں میں ایک ایک کا انٹرویو ہوا۔ جب انکوائری کمیٹی کو یقین ہو گیا کہ 14 کے علاوہ اور کوئی اس سازش میں شریک نہیں، تو ہم پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ سزا کے طور پر 1 ماہ کے لیے ہماری 4 پائیاں چھین لی گئیں اور اسی عرصے تک کے لیے ہمارا راشن آدھا کر دیا گیا۔ کیج میں 1 سے زیادہ باورچی خانے ہیں۔ ہمارے باورچی خانے کو، جہاں 80 آدمیوں کا کھانا پکتا تھا، 24 کلو کے 2 آٹے کے تھیلے ہر روز دیے جاتے تھے اور دال کی ایک مقدار مہیا کی جاتی تھی۔ ان میں سے صحیح حساب لگا کر 14 آدمیوں کا آدھا راشن کم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہماری تمام تر ڈاک 3 مہینے کے لیے بند کر دی گئی۔ اب ایک واقعہ سنو جو ممکن ہے تمہارے لیے حیران کن ہو، مگر ہم لوگوں کے لیے جو میدان جنگ میں اکٹھے رہ چکے ہیں اچنبھے کا باعث نہیں ہے۔ جب رات کا کھانا ہمارے سامنے آیا تو معمول کی مقدار میں تھا، نہ روٹیوں کی تعداد کم تھی اور نہ دال شوربے کی۔ استفسار سے پتہ چلا کہ ہمارے جوانوں نے اپنی روٹی آدھی کر دی تھی تاکہ ہم پوری روٹی کھا سکیں۔ ہم نے جوانوں کو سمجھایا کہ بھائی، ہم نے فرار کی کوشش کی تھی، جو ہمارا حق تھا، اور ہمارے جیلروں نے ہمیں سزا دی ہے جو ان کا حق ہے۔ ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں اور درست بھی یہی ہے کہ جو جرم کرے وہ سزا بھگتے۔ مگر جوان ہماری ایک سننے کو تیار نہ تھے۔ سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو گئے اور بولے، سر، جب تک ہم زندہ ہیں کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے افسروں کو کوئی گزند پہنچائے۔ ان سے زیادہ بحث لا حاصل تھی۔ رات کو ان کی 4 پائیاں بھی ہمارے کمروں میں پہنچ گئیں۔ ہمیں ایک رات بھی زمین پر نہ سونا پڑا۔
2-4 روز کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ 56 جوانوں نے آپس میں 14 کے ٹولے بنا رکھے ہیں۔ ایک ٹولہ پیٹ کاٹتا تھا اور دوسرا زمین پہ سوتا تھا۔ اگلے روز دونوں ٹولے اپنے فرائض کا عدل بدل کرتے تھے۔ تیسرے دن اگلے 2 ٹولوں کی باری شروع ہوتی تھی۔ پھر 5ویں روز دوبارہ پہلے 2 ٹولوں کی باری آتی تھی۔ ان جوانوں نے ہم 9 افسروں کے علاوہ باورچیوں اور ان کے 3 ساتھیوں کے لیے بھی یہی قربانی دی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا اور ہم نے سزا کا ایک دن بھی نہ کاٹا، سوائے ڈاک کی بندش کے جس میں کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ یہی اصول ہیں جو ہم پہ جوانوں کے ساتھ وفاداری کا فرض عائد کرتے ہیں۔ فیلڈ میں ایک افسر کے جوان اس کے بچوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر اس کی غلطی سے ایک جوان کی جان کو نقصان پہنچ جائے تو اسے یہ بات عمر بھر نہیں بھولتی۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ایکشن کے دوران ایک نوجوان افسر کی پلاٹون کا صفایا ہو گیا تو اس نے اپنی مرہم پٹی کرانے سے انکار کر دیا، اور جب اسے زبردستی اٹھا کر ہسپتال میں لے جایا گیا تو اس نے سرجن کا نشتر اٹھا کر اپنا گلا کاٹ لیا۔ اسی لیے ملٹری میں افسر اینڈ اے جینٹل مین کی روایت قائم ہوئی۔ انہی روایات کی حرمت کی خاطر سینئر افسر خاموشی سے اپنا سروس ریوالور نکال کر اپنا بھیجا اڑا دیتے ہیں۔ رجمنٹ میں نیچے سے اوپر تک سب کے درمیان یہ ایک بندھن ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اب ان روایات کے تحفظ کا تصور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیئرسٹ چیمو، سرفراز نے قلم سیدھا کر کے اپنے کارڈ پہ لکھنا شروع کیا۔ امید ہے کہ تم ٹھیک ہوگی۔ میری صحت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری دیکھ بھال درست ہو رہی ہے۔ لالے کو سلام۔ تمہارا سری۔ باب نمبر 16۔ اعجاز کے دماغ میں بدیع الزماں نے جو بیج بویا تھا وہ جڑ پکڑ چکا تھا۔ آخر ایک روز وہ بدیع الزماں کے دفتر جا پہنچا۔ اس کے گراؤنڈ ورک کے لیے 3 کام ہیں۔ ایک تو یہ سیمپل ہے۔ بدیع الزماں نے ایک چھوٹی سی کھلے منہ والی شیشے کی بوتل جس میں عموماً پھلوں کے جیم وغیرہ بکتے ہیں دراز سے نکال کر میز پر رکھی۔ اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اوپر ڈھکنا کسا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے میں وقت پہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچ گیا جس کا سارا کنبہ اسے کھا کر بیمار پڑ گیا تھا۔ اس کے پاس گھی کا ڈبہ اور اندر تھوڑا سا گھی بچا ہوا رکھا تھا۔ میں دونوں چیزیں اٹھا کر لے آیا۔ گھی یہ ہے، اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا، اور ڈبہ وہ کونے میں پڑا ہے۔ اعجاز نے شیشے کی بوتل اٹھا کر احتیاط سے اس کا ڈھکنا کھولا، کپڑا اٹھا کر گھی سونگھا اور چند لمحے تک اسے ہلا جلا کر دیکھنے کے بعد کپڑا واپس رکھ کر اوپر ڈھکنا کس دیا۔ کیوں، کچھ پتہ چلتا ہے؟ اعجاز نے نفی میں سر ہلایا۔ بدی صاحب، دراصل میں اس کام کے لیے موزوں آدمی نہیں ہوں۔ ڈبے کا گھی نہ کبھی کھایا نہ سونگھا۔ ہاں بھائی، زمیندار آدمی ہو، دودھ دہی گھر کا ہے، ڈبے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر پہلے یہ بتائیے، اعجاز نے بات کاٹ کے پوچھا، کہ آپ کو باقی کی سب چیزیں چھوڑ کر گھی کا خیال کیسے آیا؟ اپنے آپ سے بھائی، اپنے آپ سے۔ خوش قسمت ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوں، بال بال بچ گیا۔ بات یہ ہے کہ ازمیر برانڈ گھی 2-4 پیسے سستا ہے۔ ہم لوگ تو پیسے بچانے کی فکر میں زندگی گزار دیتے ہیں نا۔ چنانچہ میں نے سوچا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ اب تمہیں تو اس کو سونگھ کر کچھ پتہ نہیں چلا، مگر ہم تو بناوٹی گھی کھانے والے ہیں۔ ڈبہ کھولا تو خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی ٹھیک۔ آدھا ڈبہ بھی ختم نہ ہوا تھا کہ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی میری بیوی بھی یہی شکایت کرنے لگی۔ پہلے تو جیسے ہم لوگوں کا دستور ہے کوئی خیال نہ کیا، سوچا کہ موسمی خرابی ہوگی، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ البتہ ذرا صفائی کا خیال کرنا شروع کر دیا۔ برتن مانجھ کر سبزیاں وغیرہ دھو دھلا کر کھانا پکانے لگے۔ مگر جب ہاضمہ سست سے سست تر ہوتا گیا تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا۔ اس نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور کہا کہ نسیں سخت ہو گئی ہیں، سب سے پہلے تو سگریٹ بند کرو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، جناب یہ تو میری لائف لائن ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جلدی یہ تمہاری ڈیڈ لائن بھی بن جائے گی۔ ڈیڈ لائن سنا؟ بدیع الزماں آنکھیں چمکا کر ہنسا۔ ڈیڈ لائن؟ بھائی ہم اخبار نویسوں کی زندگی تو ڈیڈ لائن کے ارد گرد گھومتی ہے نا۔ کیسی کمال کی بات کی میرے ڈاکٹر نے۔ بدیع الزماں ہنستے کھانستے اور ہنستے ہنستے
دوہرا ہو گیا۔ خیر بہرحال دوسرے اس نے کہا کہ گھی کھانا بالکل چھوڑ دو، کھانا ہے تو معمولی مقدار میں تیل کھاؤ، اتنا تھوڑا کہ ہانڈی میں نظر نہ آئے۔ میں نے کہا کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ اس دن سے گھی چھوڑ دیا۔ 1-2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ بدہضمی میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا۔ اتفاق کی بات دیکھ کر ڈاکٹر نے گھی اس لیے بند نہیں کیا کہ جو گھی میں کھا رہا ہوں وہ خراب ہے، بلکہ سب قسم کا گھی منع کر دیا تھا۔ شک مجھے اس بات سے ہوا کہ پہلے بھی ڈبے کا گھی کھاتا تھا، صرف برانڈ دوسرا تھا۔ اس سے تو کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ 1-2 اور جاننے والوں سے بھی اسی قسم کی شکایت سنی تو میں نے ان کی خوراک کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ بھی یہی گھی استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ گھی کھانا بند کر دیں۔ پھر میں نے اپنے آپ سے تفتیش کرنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں چلتا گیا میرا شک مضبوط ہوتا گیا۔ یہ ساری کہانی اور یہ سارا قصہ ہے۔ اس گھی کو سونگھ کے دیکھ لو، چکھ کے دیکھ لو، ہانڈی پکا کے دیکھ لو، مجال ہے جو پتہ چل جائے۔ اور یہی ساری بات ہے۔ بدیع نے میز پہ ہاتھ مار کر کہا، جس سے اس کی انگلیوں میں دبے ہوئے سگریٹ کی راکھ میز کی سطح پر بکھر گئی۔ بدیع نے پھونک سے اسے نیچے گرانے کی کوشش کی۔ پھونک کے غلط رخ کی وجہ سے راکھ گرنے کی بجائے ذرہ ذرہ ہو کر ساری میز اور کاغذوں پر پھیل گئی۔ اس نے ان ذروں کے اوپر ہاتھ ہوا میں ہلا کر انہیں اڑانے کی ناکام کوشش کی، پھر اسے نظر انداز کر کے اس سے پیچھا چھڑا لیا۔ خیر بہرحال وہ بولا، یہ بات کی بات ہے، اب یہ قصہ سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو اس سیمپل کا انالیسز ہوگا، ایک نہیں بلکہ 2 باعتبار لیبارٹریوں سے، تاکہ موازنے کے لیے 2 انڈیپینڈنٹ رپورٹس موجود ہوں۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے جس نے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ میں نے اس کا نام پتہ حاصل کر لیا ہے۔ اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ایسے معاملات میں پڑنے سے گھبراتے ہیں جس میں کسی لیگل ایکشن کا ڈر ہو۔ پریس کے ساتھ تو وہ پبلسٹی کے ڈر سے ہی بات نہیں کرتے۔ ہمارے پیشے میں سب سے دقت طلب بات یہی ہے کہ لوگوں سے حقیقت کیسے اگلوائی جائے، انہیں بات کرنے پر کیسے اکسایا جائے۔ لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، اسی لیے سب سے بہترین جرنلسٹ وہ ہے جو لوگوں کا منہ کھلوائے، ان کے دل سے ڈر دور کرے۔ یہ تمہارے جیسے تجربہ کار اور با اثر آدمی کا میدان ہے۔ ملک اعجاز، اب تم اپنے محلے سے نکل کر نیشنل لیول پر کام کرو گے۔ بے بانگ دہل کراچی تک جاتا ہے۔ اعجاز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب بدیع نے اعجاز کی جانب سے کوئی لفظ نہ سنا تو دوبارہ بات شروع کی۔ یہ بیمار کنبے کا نام پتہ ہے۔ اس نے ایک فائل سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اعجاز کے ہاتھ میں دے دیا۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جوان لوگ تو کم و بیش تندرست ہو گئے، مگر بڈھا اور بڈھی ابھی تک چارپائی پر پڑے ہیں۔ نیچے اس ڈاکٹر کا نام پتہ بھی درج ہے جو ان کا علاج معالجہ کر رہا ہے۔ یہ قصبہ تمہارے علاقوں سے دور نہیں ہے، اس سے واقف ہو؟ اعجاز نے کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر پڑھی۔ پل گنگر، ہاں جانتا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے۔ بعد ازاں تیسرا کام، گھی مل کے کسی ٹیکنیکل آدمی سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مل کی بجائے کسی دوسری مل کے انجینئر یا کیمسٹ سے مل کر معلومات حاصل کی جائیں۔ جب ساری مکمل رپورٹیں ہاتھ میں آ جائیں تو پھر ازمیر مل میں جا کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں۔ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہیں اسے بھی چھاپ دیا جائے۔ دوسری ملوں سے کس قسم کی معلومات حاصل کی جائیں؟ اعجاز نے پوچھا۔ ہاں، بدیع ہاتھ اٹھا کر بولا، جیسے اسے اپنی گفتگو میں چھوڑا ہوا کوئی حصہ یاد آ گیا ہو۔ اس نے ڈبیا سے دوسرا سگریٹ نکال کر پہلے سگریٹ سے سلگایا۔ میرے گراؤنڈ ورک سے یہ انفارمیشن نکلی ہے کہ گھی بنانے کے عمل میں ایک آخری سٹیپ ہے جس سے مضر رساں زہریلے مادوں کے ذرات صاف کیے جاتے ہیں۔ کئی ملوں والے اسے گول کر جاتے ہیں کیونکہ اس عمل کو حذف کر دینے سے گھی کی ظاہری حالت یعنی خوشبو، ذائقے، سختی، نرمی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح مل مالکوں کی بچت ہو جاتی ہے، خرچہ کم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مشینری بچتی ہے، مزدوریاں کم ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ نفع کی شرح بڑھ جاتی ہے، نقصان صارفین کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اب یہ دستور بن گیا ہے کہ پہلے پہل تو چیز ٹھیک بناؤ،
جب مارکیٹ میں اسٹیبلش ہو جائے تو بچتیں کرنے کے لیے کوالٹی خراب کرتے جاؤ، صارفین جائیں جہنم میں۔ یہ تو ہے موٹی موٹی بات، مگر پبلش کرنے کی غرض سے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے بلکہ ٹھوس تفصیلات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ موٹی موٹی بات پر ایسی رپورٹیں شائع نہیں کی جا سکتی۔ کچھ دیر کے بعد اعجاز طے کیا ہوا کاغذ جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، وہ ہنس کر بولا۔ مجھے پتہ نہیں کہ کس حد تک میں اس کام کو نبھا سکوں گا میری جان۔ بدیعظماں بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا، ایک بار ہاتھ تو ڈال کر دیکھو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ فرض کرو کہ تم کسی دوسرے شہر میں سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہو جہاں تمہارا کوئی واقف کار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ تھوڑی دیر کو رکے ہو، پھر آگے نکل جاؤ گے۔ وہاں تم ایک گمنام کی حیثیت سے ایک بک سٹال پر جاتے ہو اور ایک پرچہ اٹھا کے دیکھتے ہو اور ورق الٹ کر پڑھتے ہو۔ اس نے انگوٹھا اور پہلی انگلی ایک دوسرے کے قریب لا کر ایک چوڑی سی لکیر کھینچی۔ ملک محمد اعجاز، اب تم اس شہر میں گمنام نہیں ہو۔ واہ، یہ وہ نشہ ہے جو کسی دوسرے کام میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے یا غلط؟ بدیعظماں کو ایک ساتھ کھانسی اور شاں شاں کرتی ہوئی ہنسی کا مختصر سا دورہ پڑا۔ ہاں، ایک ضروری بات تو بھول ہی گیا، کسی کو مت بتاؤ کہ تم پریس کے آدمی ہو، لوگ یہ سن کر گونگے بن جاتے ہیں، سوائے سیاست دانوں کے۔ وہ پھر ہنستے ہنستے کھانسنے لگا۔ کوئی اور تعلق واسطہ پیدا کرو، یہاں لالچ بھی چلتا ہے، منت بھی چلتی ہے، ٹھونس بھی چلتی ہے۔ میں ابھی تمہیں خرچہ ورچہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر کارآمد انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کسی کو تھوڑا بہت لینا دینا پڑے تو اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ اعجاز نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی، پھر وہ بدیعظماں سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوا۔ 3-4 روز تک اعجاز کاغذ کو جیب میں رکھے سوچتا رہا۔ اسے احساس تھا کہ ایک بار وہ اس کام میں پڑ گیا تو الجھ جائے گا، مگر ساتھ ہی بشیر اور اس کے ٹولے کے خلاف اس کے دل میں جو رنج تھا وہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ ایک بار تو ان لوگوں کو دکھائے کہ اسے برطرف کر کے کسی کونے میں لگانا آسان کام نہیں۔ سکینہ نے 2-1 بار زمین کے بارے میں بات چلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ اس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ سکینہ سے کہے کہ وہ اب شہر کے ایک اور کام میں مشغول ہونا چاہتا ہے۔ وہ تقریباً ہر روز منظور سے ملنے کے لیے جاتا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتا۔ منظور سے اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا، جس کے جواب میں منظور نے دشمنوں کو غلیظ گالیاں دینے اور ان کا سر تن سے جدا کرنے کی پیشکش کرنے کے بعد اعجاز سے مکمل اتفاق کیا تھا۔ ایک دفعہ تو ان کی کارستانیاں دنیا کو دکھاؤ ملک جی، میرے ذمے جو کام لگاؤ کرنے کو تیار ہوں، ضرورت ہوئی تو بتاؤں گا۔ اعجاز نے کہا، ابھی خاموش رہو، کسی سے ذکر مت کرو، بس سمجھ لو زبان بند ہو گئی، خدا میری آواز گلے سے کھینچ لے جو ایک لفظ بھی میرے منہ سے نکلے۔ اعجاز نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ایک بار، بس ایک ہی بار اس معاملے کو پار لگانے کے بعد ان سب کاموں سے کنارہ کش ہو جائے گا اور کل وقتی توجہ اپنی زمینوں کے کاروبار اور لڑکوں کی پرورش پر دے گا۔